کی سرحدوں کے دور اندر امبالہ انگریزوں کے زمانے کی مشہور چھاونی ہے۔ وہاں کا ہوائی اڈہ بھارت کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ تسلیم کیا جاتا تھا۔ جنگ ستمبر میں اس اڈے پر جدید ترین ریڈار کے علاوہ انتہائی دہشتناک دفاعی انتظامات تھے۔ یہ خیال بھی عام تھا کہ وہاں زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل بھی موجود ہیں۔ اس اڈے اور وہاں کے جنگی ساز و سامان کو انڈین ایئر فورس کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل تھی۔ پٹھان کوٹ، ہلواڑہ، آدم پور اور جام نگر کے فضائی اڈوں کو پاک فضائیہ بیکار کر چکی تھی۔ اب انڈین ایئر فورس کے بیشتر فضائی حملوں کی رہنمائی امبالہ سے ہوتی تھی۔ پاک فضائیہ کے شہبازوں کے لیے امبالے کا ہوائی اڈہ ایک چیلنج بن گیا تھا۔ وہ تمام دشواریوں، فاصلے اور دشمن کے دفاعی خطروں سے آگاہ تھے، لیکن امبالے کی تباہی ناگزیر ہو گئی تھی۔ پاک فضائیہ نے چیلنج قبول کر لیا۔ امبالے کے ہوائی اڈے پر پہنچنے کا وقت 1 بجے رات مقرر ہوا۔ پاک فضائیہ کے 2 B-57 بمبار طیارے اپنے اڈے سے اڑ گئے۔ ایک کا ہوا باز اسکواڈرن لیڈر نجیب احمد خان اور نیویگیٹر فلائٹ لیفٹیننٹ ولیم بی ہارنی تھا۔ دوسرے بمبار کو ونگ کمانڈر نذیر لطیف اڑا رہا تھا اور اس کے ساتھ اورنگزیب نیویگیٹر تھا۔ بمبار طیارے میں 2 آدمی بیٹھتے ہیں، ایک پائلٹ اور دوسرا نیویگیٹر۔ بجھا بجھا سا چاند افق سے ابھر رہا تھا۔ اس کی چاندنی رات کو اور زیادہ پراسرار اور زمین کے خد و خال کو اور زیادہ اجنبی بنا رہی تھی۔ دونوں بمبار طیارے بہت کم بلندی پر اڑے جا رہے تھے۔ انہیں زمین پر لامبے لامبے بے ڈھب سایوں کے سوا جانی پہچانی کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ کہیں کسی دریا، نہر یا ندی نالے کی بل کھاتی لکیر دکھائی دیتی جسے برق رفتار طیارے پیچھے پھینکتے اڑے جا رہے تھے۔ بھارت کی فضا میں جنگ کی بو باس رچی ہوئی تھی۔ ہوا بازوں اور نیویگیٹروں کو اپنے طیاروں کے انجنوں کی تھمی تھمی گونج کے سوا اور کوئی آواز سنائی نہ دیتی۔ وہ آپس میں بھی باتیں نہیں کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے وائرلیس سیٹوں کو مصلحتاً خاموش رکھا ہوا تھا۔ اگلے طیارے کا نیویگیٹر فلائٹ لیفٹیننٹ ہارنی اپنے ہوا بازوں کو راہ دکھا رہا تھا اور اس نے امبالے کا صحیح راستہ سیٹ کر رکھا تھا۔ ہارنی نے اکثر گھپ اندھیری راتوں میں بمبار طیاروں کو راہ دکھائی تھی، لیکن وہ تربیتی پروازیں تھیں یا محض مشق ہوا کرتی تھیں۔ مگر آج وہ طیاروں کو ایسی منزل پر لے جا رہا تھا جہاں سے ان کا لوٹ آنا کوئی ایسا یقینی نہ تھا۔ وہ زندگی کی بازی لگا کر موت کا منہ بند کرنے جا رہے تھے۔ پاک فضائیہ کے ان 4 شہبازوں کو اچھی طرح علم تھا کہ وہ امبالے کے ہوائی اڈے پر بمباری کرنے جا رہے ہیں، جہاں دشمن نے انہیں فضا میں بھسم کر دینے کا غیر معمولی بندوبست کر رکھا ہے۔ اسکواڈرن لیڈر نجیب اس جنگی مشن کی رویداد اپنی زبانی یوں سناتے ہیں: وقت کے مطابق ہم نے اندازہ کر لیا کہ ہم امبالہ کے قریب ہیں۔ ہم نے طیارے اور نیچے کر لیے۔ چاند نکل آیا تھا لیکن دھند کی وجہ سے چاندنی ہمارے کسی کام کی نہیں تھی۔ کچھ نظر نہ آ سکنے کی وجہ سے ہم سے شاید ذرا سی غلطی ہو گئی تھی، پھر بھی ہم بڑھتے گئے۔ اچانک میرا وائرلیس سیٹ جاگ اٹھا۔ اپنے رہنما ہارنی کی آواز سنائی دی: ٹارگٹ 11 o'clock، سامنے ذرا بائیں آ رہا ہے۔ اس آواز نے میری رگوں میں سنسنی کی لہر دوڑا دی اور مجھ پر ہیجانی کیفیت طاری ہو گئی۔ میری رگ رگ بیدار ہو گئی اور یہ احساس ابھر آیا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ میں نے مکمل طور پر چوکس اور مستعد ہو کر بمباری کے تمام سوئچ، بٹن اور دیگر آلات وغیرہ کا جائزہ لیا اور 1-2 بٹن دبا کر بموں کو پھٹنے کے لیے تیار کر لیا۔ اب بم ڈور یعنی اس جگہ کا ڈھکنا جہاں بم لگے ہوتے ہیں کھولنا تھا اور ایک اور بٹن دبا کر بموں کو ٹارگٹ پر گرانا تھا۔ انگوٹھے کی بظاہر ہلکی سی جنبش ہی تو تھی جیسے پلک جھپک ڈالی ہو، لیکن میں اس جنبش کی عظمت سے آگاہ تھا۔ قوموں کی تاریخ اسی ایک لمحے میں لکھ دی جاتی ہے۔ قوموں کی فتح و شکست کا دار و مدار اسی ایک جنبش اور اسی ایک لمحے کی ذہنی کیفیت پر ہوتا ہے۔ امبالے کے ہوائی اڈے کے دفاع کی بہت داستانیں سنی تھیں۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ میرے انگوٹھے کی جنبش سے ذرا ہی پہلے یا ذرا ہی بعد یا اسی عظیم لمحے کے دوران زمین پر بھی کوئی توپچی اپنی انگلی کو ذرا سی جنبش دے دے گا اور میرے خون کے قطرے پھٹتے طیارے کے ساتھ امبالے کی فضا میں تحلیل ہو جائیں گے۔ لیکن وہ لمحات اپنی موت سے ڈرنے کے نہیں تھے۔ یہ لمحے اس مقصد کی تکمیل کے لیے تھے جو میری جان سے زیادہ قیمتی تھا۔ پاکستان کی آبرو کا انحصار انہی چند لمحوں پر تھا۔ میں نے بام ڈور کھول دیا اور امبالے کے دفاع کی ڈراؤنی کہانیوں کو ذہن سے جھٹک کر بمباری کے لیے پہلے حملے میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں زمین سے بمشکل 200 فٹ کی بلندی پر اڑ رہا تھا۔ تاریکی ایسی تھی کہ اس قدر کم بلندی سے بھی زمین پر کچھ نظر نہ آتا تھا۔ یکلخت میرے ارد گرد کا آسمان دشمن کی طیارہ شکن توپوں اور مشین گنوں کے ٹریسر ایمونیشن سے چمکنے لگا۔ ہر سو شرارے اور روشنی کی لکیریں پھیلنے لگیں اور میرا طیارہ روشنی اور شراروں کے جال میں الجھ گیا۔ امبالے کا دفاع واقعی چوکس اور شدید تھا۔ میرے طیارے کا اس قدر بے تحاشا فائر کی زد میں نہ آنا ناقابل فہم تھا۔ دشمن کی مشین گنوں کی کئی بوچھاڑیں میرے طیاروں کے پروں اور باڈی یعنی فیوسلاج سے پار ہو گئیں اور طیارہ ہر بوچھاڑ پر لرز گیا۔
طیارہ شکن توپ کے 2 گولے اس قدر قریب سے گزرے کہ طیارہ جانے کس طرح محفوظ رہا۔ گاہے یوں لگتا تھا جیسے میرے بے جان بمبار طیارے کو بھی میرے عظیم مقصد کا علم ہے۔ وہ نہایت وفاداری سے میرے قابو میں غراتا، گرجتا، گونجتا صحیح راہ اور رفتار پر اڑا جا رہا تھا۔ دشمن کا فائر عجیب انداز اور بھیانک رفتار سے عروج کو پہنچنے لگا۔ اس قدر فائر، یہ میرا پہلا بمباری کا حملہ نہیں تھا۔ میں نے جودھ پور، جام نگر، ہلواڑا اور آدم پور کے فضائی اڈوں پر بمباری کی تھی۔ وہاں بھی دشمن کے طیارہ شکن فائر نے مجھے گرا لینے کی سر توڑ کوشش کی تھی۔ وہاں کے طیارہ شکن توپچیوں نے بھی آسمان کو گولیوں اور گولوں سے بھر دیا تھا۔ میں اس آتش بازی میں ٹھکانے پر بم گرایا تھا، لیکن امبالے کے آسمان میں تو جیسے دشمن کی گنوں نے مچھلیاں پکڑنے والا آگ کے تاروں کا جال بن کر میرے ارد گرد پھینک دیا تھا۔ میں اس پرواز کو اپنی زندگی کی آخری پرواز سمجھنے لگا اور میں نے اس حقیقت کو قبول کر لیا۔ یہ تو چند لمحوں کی بات تھی۔ میں ٹارگٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ٹارگٹ قریب آیا تو میں نے خدائے ذوالجلال کو یاد کیا اور طیارے کو جھکی اڑان پر قابو میں رکھا۔ دوسرے ہی لمحے مجھے ہوائی اڈے کے ہینگروں، یعنی جن شیڈوں میں طیارے رکھے جاتے ہیں، ان کے محیط سائے نظر آئے۔ اس مقام پر آ کر دشمن کی زمین اس قدر گولیاں اور گولے اگل رہی تھی کہ آگے جانا جہنم میں کود جانے والی بات تھی، لیکن یہی تو میرا مشن تھا۔ زبان پر اللہ کا نام اور انگوٹھا بمباری کے بٹن پر، میں دشمن کے خطرناک ترین فائر کے علاقے میں داخل ہو گیا۔ ٹارگٹ کا اندازہ کیا اور خدا کو یاد کر کے بٹن دبا دیا۔ میرے طیارے کے پیٹ سے 1000 پاؤنڈ کے 4 بم نکلے، جن سے طیارے نے اوپر کو ہچکولا کھایا۔ میں دشمن کے فائر کے جہنم میں سے گزر کر نکل آیا۔ جانے کتنی گولیاں میرے طیارے کے ڈھانچے میں سوراخ کرتی پار ہو گئیں، لیکن طیارہ پھٹنے سے بچ گیا۔ نہ ہی بیکار ہوا اور میں طیارے سمیت نکل آیا۔ ابھی میرے طیارے میں چند اور بم بھی تھے۔ میں نے دوسرے حملے کے لیے طیارے کو گھمایا اور پھر دشمن کی گولہ باری کا رخ کر لیا۔ میرے پہلے گرائے ہوئے بم امبالے کے ہوائی اڈے پر تباہی مچا چکے تھے۔ ان کی لگائی ہوئی آگ میں مجھے ہوائی اڈے کی چند عمارتیں اور باہر کھڑے کیے ہوئے طیارے بھی نظر آنے لگے، لیکن دشمن کی طیارہ شکن گنوں نے میرے اعصاب کو ہلا ڈالا تھا۔ میں نے طیارے کی رفتار تیز کر دی اور بمباری کے دوسرے حملے میں چلا گیا۔ میں ایک بار پھر دشمن کے فائر کے جال کو چیرتا ہوا اپنے بم اس مقام پر گرا کر نکل آیا جہاں انڈین ایئر فورس کے لڑاکا بمبار طیارے کھڑے تھے۔ گھوم کے دیکھا، کئی جگہوں سے شعلے اٹھ رہے تھے۔ میرے یہ بم بھی ٹھکانے پر لگے۔ میں نے طیارے کا تیل چیک کیا۔ تیل تیزی سے کم ہو رہا تھا اور ہمیں واپس بھی آنا تھا، لیکن مجھے خیال آ گیا کہ میرے طیارے میں 2 بم ابھی باقی ہیں۔ میں نے اب تمام خوف جھٹک ڈالے۔ میں تیسرے حملے کے لیے گھوم گیا۔ اب کہ میں اس مقام کی طرف بڑھا جہاں میں نے انڈین ایئر فورس کے چند اور طیارے کھڑے دیکھے تھے۔ طیارہ شکن گنوں کا فائر پہلے کی طرح ہی ہولناک تھا، لیکن میں نے مکمل یکسوئی اور اطمینان سے بم گرائے۔ جب میں نے طیارے کا رخ پاکستان کی طرف کیا تو امبالے کے ہوائی اڈے پر جگہ جگہ سے شعلے اور دھوئیں کی گھٹائیں اٹھ رہی تھیں۔ ونگ کمانڈر نذیر لطیف بھی دشمن کے اسی فائر کے آتشی جال میں جھکی پرواز سے بم برسا رہا تھا۔ اس کی بے خوفی اور یکسوئی کا عالم بھی وہی تھا جو نجیب کا تھا۔ دشمن نے اسے بھی مار گرانے کے لیے بہت آگ اگلی، لیکن نذیر لطیف بھی بے خوف و خطر آتش نمرود میں کود گیا اور پورے قلبی سکون سے بم ٹھکانے پر گرائے۔ امبالے کے دفاع کے متعلق جو سنسنی خیز کہانیاں مشہور تھیں، ان کے آخری ایکٹ پر پردہ گرا کر دونوں ہواباز واپس آ گئے۔ اسکواڈن لیڈر نجیب احمد خان کو غیر معمولی جرت، پرجوش قیادت اور فرض شناسی کے مثالی کارناموں کے صلے میں ستارہ جرت عطا کیا گیا۔ نجیب کے ایک بھائی اسکواڈن لیڈر جمال احمد خان نے بھی شجاعت کے صلے میں ستارہ جرت حاصل کیا ہے۔ وہ 6 ستمبر کی رات تھی۔ اسی رات کے لیے بھارت کے جنگ پسند حکمرانوں نے پروگرام بنائے تھے کہ لاہور ریڈیو اسٹیشن سے لاہور کی فتح کا اعلان کریں گے۔ انہوں نے لاہور کے لیے ناظم بھی مقرر کر دیا تھا اور اس رات انہیں لاہور میں جشن فتح بھی منانا تھا۔ جالندھر کے قریب آدم پور کے ہوائی اڈے پر انڈین ایئر فورس کے کارندوں اور دیگر عملے کو تو یقیناً توقع نہ تھی کہ پاکستان ایئر فورس میں بھی کچھ دمخم ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس رات انہوں نے آدم پور کے ہوائی اڈے پر بلیک آؤٹ بھی نہیں کیا تھا، اور یہ ہے بھی حقیقت کہ جہاں تک طیاروں، جنگی ساز و سامان اور اسلحہ بارود کا تعلق ہے، انڈین ایئر فورس والوں نے اگر اس زوم میں 6 ستمبر کی رات آدم پور کے ہوائی اڈے پر بلیک آؤٹ نہیں کیا تھا کہ پاکستانیوں میں اتنی ہمت کہاں کہ وہ ہوائی حملہ کرنے آئیں، تو ان کے اندازے کچھ ایسے غلط نہیں تھے۔ لیکن پاک فضائیہ کا بمبار ہواباز اسکواڈن لیڈر نجیب کہتے ہیں
6 ستمبر کی رات کو ہم نے 4 B-57 بمبار طیارے پاک فضائیہ کی تاریخ کے پہلے بمباری کے حملے کے لیے فضا میں چڑھا دیے۔ ایک بمبار کا ہواباز میں خود تھا، دوسرے کا فلائٹ لیفٹیننٹ بشر، تیسرے کا فلائٹ لیفٹیننٹ عثمان اور چوتھے کا فلائٹ لیفٹیننٹ مظہر۔ میرے ساتھ فلائٹ لیفٹیننٹ عرفان نیویگیٹر تھا، بشر کے ساتھ فلائٹ لیفٹیننٹ رشید، عثمان کے ساتھ فلائٹ لیفٹیننٹ ہارنی اور مظہر کے ساتھ فلائٹ لیفٹیننٹ غوری۔ اڑتے وقت عثمان کو کچھ دیر ہو گئی تھی، میں اور بشر فضا میں بلند ہو گئے۔ ذرا ہی دیر بعد عثمان اور مظہر کے طیارے بھی ہم سے فضا میں آ ملے۔ ہمارے نیویگیٹروں نے ہماری راہ متعین کر دی اور ہمارے طیارے بھارت کے ایک اہم ہوائی اڈے آدم پور جالندھر کی سمت غرانے لگے۔ بشر کا طیارہ مجھ سے کوئی 1 میل آگے تھا، وہ مجھے فضا میں سیاہ بھوت کی طرح نظر آ رہا تھا، لیکن اندھیرا گہرا ہونے لگا تو وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے وائرلیس پر بشر کو کہا کہ تم مجھے نظر نہیں آ رہے، ذرا قریب رہو۔ وہ طیارے کو قریباً 600 گز تک میرے قریب لے آیا، لیکن میں وائرلیس پر بشر کی آواز سن سکتا تھا، اس کا طیارہ نظر نہ آتا تھا اور نہ وہ میرے طیارے کو دیکھ سکتا تھا۔ ہم اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور دشمن پر وار کرنے جا رہے تھے۔ جذبہ اپنی جگہ، لیکن حقائق کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ہم میں سے کوئی بھی وثوق سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم واپس آ جائیں گے۔ وہ آزمائش کی کٹھن گھڑی تھی۔ میں اپنے ساتھیوں کو اپنے قریب رکھنا چاہتا تھا، اتنا قریب جہاں سے ہم اس رات کی تیرگی میں بھی ایک دوسرے کو نظر آتے رہیں، لیکن بشر مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کہیں ہم اس اندھیری رات میں ادھر ادھر نہ ہو جائیں۔ راہ سے بھٹک جانا ممکن نہیں تھا۔ ہمارے ساتھ منجے ہوئے نیویگیٹر تھے، لیکن میں اپنے ساتھیوں کو قریب رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے ایک خطرہ مول لے لیا، وہ یہ کہ بشر کے ساتھ نظری رابطہ قائم کرنے کے لیے میں نے نیویگیشن بتیاں جو طیارے کے باہر لگی ہوتی ہیں وہ جلا دی۔ حملے پہ جاتے وقت ان بتیوں کو بجھائے رکھتے ہیں، کیونکہ فضا میں جلتی بتیاں بڑی دور سے طیارے کی نشاندہی کر دیتی ہیں، لیکن میں نے اپنی ضرورت کو ہی پیش نظر رکھا۔ ہم پاک فضائیہ کی پہلی بمباری کے لیے جا رہے تھے۔ آج ہی رات کے لیے ہمیں اسکولوں میں آباء و اجداد کی شجاعت اور حریت کے قصے ازبر کرائے گئے تھے، اور آج ہی رات اور اسی جنگی مشن کے لیے مجھے پاک فضائیہ نے 13 برس تربیت دی تھی۔ اب وہ وقت آ گیا تھا جب مجھے بھارت کے حکمرانوں اور دنیا والوں کو ثابت کر دکھانا تھا کہ پاکستان اپنی آبرو پر کٹ مرنا جانتے ہیں۔ ہم سرحد عبور کر کے دشمن کے علاقے میں داخل ہو گئے تھے۔ میرا خون کھولنے لگا۔ خون تو ہمارا اسی وقت کھول اٹھا تھا جب پہلی اطلاع ملی تھی کہ بھارت نے پوری عسکری قوت سے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ اسی صبح کی اشتعال انگیز اطلاع تھی۔ پاک فضائیہ کے جانبازوں کی اس وقت کی جذباتی کیفیت کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے شہریوں نے اپنی فضائیہ کے طیارے تو اکثر اڑتے دیکھے ہوں گے، کاش وہ شب کی تیرگی میں جنگ کے دوران اپنے شہبازوں کی جنگی اڑانے دیکھ سکتے، لیکن ہم انہیں دکھانا نہیں چاہتے تھے۔ ہم تو قوم کے سوئے ہوئے معصوم بچوں کو بھی جگانا نہیں چاہتے تھے۔ اور 6 ستمبر کی رات جب میں اپنی بمبار فارمیشن کے ساتھ پاک فضائیہ کے پہلے بمباری کے حملے کے لیے دشمن کی سرحد میں داخل ہوا تو مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی جس کا ذائقہ میں نے پہلے کبھی نہیں چکھا تھا۔ گاہے یوں لگتا جیسے میں نجیب نہیں ہوں، شہباز ہوں۔ میرے دل و دماغ پر صرف یہ احساس غالب تھا کہ میری قوم آج کی رات بے چین ہے۔ وہ جنگ کی پہلی رات تھی۔ قوم کو میری ذات پر کلی اعتماد تھا اور مجھے آج رات ہی ثابت کر کے دکھانا ہے کہ میں اور میرے ساتھی ہواباز اس اعتماد کے امین ہیں۔ اندھیرا سیاہ کالا ہو گیا۔ ہمارے نیویگیٹروں کے لیے یہ اندھیرا چیلنج تھا۔ زمین کے خد و خال تو نظر ہی نہ آتے تھے۔ وائرلیس پر عثمان کی آواز بار بار سنائی دیتی تھی، نو کانٹیکٹ۔ اس کی آواز مجھے پریشان کر رہی تھی۔ کیا وہ راہ سے بھٹک تو نہیں گیا؟ میں بمباری کے حملے کی دشواریوں اور خطرات سے آگاہ تھا۔ میں مضطرب سا ہو گیا، لیکن اچانک خیال آیا کہ میں ایک عیار اور بے اصول دشمن پر بمباری کرنے جا رہا ہوں۔ اس خیال نے پریشانی رہنے دی نہ اضطراب۔ میرے اعصاب ہلکے پھلکے ہو گئے اور دل و دماغ پر یہ اشتعال انگیز احساس چھا گیا کہ بھارت نے آج صبح پاکستان پر حملہ کر دیا ہے۔ مجھے اپنے پروں تلے دریائے بیاس کی ہلکی سی لکیر نظر آئی، چپ چاپ ساکن سی لکیر، جیسے بھارت کا سانپ دم سادھے پڑا ہو۔ میں نے نیویگیشن بتیاں بجھا دیں۔ ہم بہت کم بلندی پر اڑے جا رہے تھے۔ جو ہی آدم پور قریب آیا ہم نے طیارے اوپر کھینچ لیے۔ طیارے گرجتے ہوئے بلندی کی طرف اٹھے۔ نیچی پرواز کی بمباری کے لیے طیاروں کو اوپر اٹھانے کا اندازہ بہت اہم ہوتا ہے۔ حملے کی کامیابی کا دار و مدار اسی پینترے پر ہوتا ہے۔ اور اسی وقت دیکھا کہ آدم پور کے ہوائی اڈے کی تمام بتیاں یوں جل رہی تھیں جیسے دیوالی منائی جا رہی ہو۔ بھارت نے اسی روز پاکستان پر حملہ کیا تھا۔ انڈین ایئر فورس کو فتح کا اس قدر یقین تھا کہ انہوں نے اپنے ایک اہم ہوائی اڈے پر بلیک آؤٹ کی ضرورت ہی نہ سمجھی۔
इन जलती बत्तियों को देखकर मुझे महसूस हुआ जैसे दुश्मन हम पर तंज कर रहा हो। यानी पाकिस्तान एयरफोर्स में इतनी हिम्मत कहाँ कि फजाई हमले के लिए तैयारे भेज सके। मुझे खुशी भी हुई कि हम दुश्मन पर अचानक आ झपटे हैं, वरना आज के रडार और दूसरे जराए बहुत पहले खबरदार कर दिया करते हैं कि हमला आवर तैयारे आ रहे हैं। मैंने तैयारे को टारगेट पर गोते में ले जाने को घुमाया। मेरा टारगेट इंडियन एयरफोर्स के चंद तैयारे थे जो रनवे के करीब खड़े थे। किस कदर पुरंगेख्त टारगेट था। मैंने तैयारे को बमबारी के लिए सीधा किया। मतलूबा बुलंदी पर टारगेट के करीब पहुंचकर बम गिराने का बटन दबाया, मगर बम न गिरे। मैं चल्ला उठा और आगे निकल गया। मेरे पीछे बशर का तैयारा था, वो जची तुली उड़ान में आ रहा था। उसने बम गिरा दिए, सारे बम ठिकाने पर गिरे। जो ही बम फटे हवाई अड्डे की बत्तियां गुल हो गईं और दुश्मन की तैयारा शिकन गन्नों ने आतिशबाज हंगामा बर्पा कर दिया, जैसे सोए हुए कुत्तों का हुजूम जाग उठा हो। भारतीय जाग उठे थे, लेकिन अब बत्तियां गुल कर देने से कोई फर्क न पड़ा, क्योंकि बशर के बमों ने नीचे कई जगहों पर आग लगा दी थी। उन शोलों में हमें हवाई अड्डे पर वो सब कुछ नजर आ रहा था जिसे हम देखना चाहते थे। लेकिन मेरी जज्बाती कैफियत का अंदाजा कौन कर सकता है जिसके बम ही नहीं गिरे थे। क्या मैं दुश्मन पर वार किए बगैर लौट जाऊंगा? बड़ी कोफ्त हो रही थी। मैं दूसरे हमले के लिए जाने लगा तो उस्मान की आवाज सुनाई दी। उसने कहा, लीडर, बेहतर है कि तुम दूसरे हमले के लिए न जाओ। दुश्मन का फायर बहुत ज्यादा है और तुम्हारे बम नहीं गिर रहे। उस्मान का ख्याल था कि मेरे बम तो गिरेंगे नहीं, मैं क्यों खतरे में जाऊं, लेकिन मैंने उसे जवाब दिया, परवाह नहीं। मैं इस तसव्वुर को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मैं बम वापस ले जाऊंगा। मैंने बमबारी के बटनों और स्विचों को दोबारा सेट किया और बम गिराने का मुतबादिल तरीका इख्तियार किया। मैंने निशाना लिया और खुदा ने मेरी मुराद पूरी कर दी। मेरे तैयारे ने 4 बम गिरा दिए। दुश्मन की तैयारा शिकन गन्नों ने इस कदर ज्यादा और इतना फायर शुरू कर दिया था कि इससे जिंदा निकल आना मुहाल नजर आता था। सारे आसमान पर ट्रेसर एमुनिशन और फटते गोलों की चमक थी। उस्मान का तैयारा एक गोली की जद में आ गया, लेकिन वो तमाम बम ठिकाने पर गिरा कर पाकिस्तान की तरफ हो लिया। मैंने तीसरे हमले में हवाई अड्डे के टेक्निकल एरिया, यानी जहाँ तैयारों की इंस्पेक्शन, मुरम्मत और देखभाल वगैरह होती है, उसका निशाना लिया। मैं जचीतुली उड़ान पर तैयारा शिकन फायर में से गुजरता उस टारगेट पर आया और 4 बम गिरा दिए, जिनमें से 2 बम इस कदर बरखुरदार निकले कि सीधे तेल पेट्रोल के जखीरे में जा गिरे। यूं नजर आया जैसे कई आतिशफिशां पहाड़ों ने यकबारगी दहाने खोल दिए हों। शोले सैकड़ों फुट ऊपर उठने लगे और आदमपुर का चप्पा चप्पा रोशन हो गया। मैं चौथे हमले के लिए आया और अब कि मैंने उस जगह को टारगेट चुना जहां तैयारों को उड़ने से पहले खड़ा किया जाता है। तैयारा शिकन गन्ने पहले से ज्यादा तेजी से भौंक रही थी। मैंने यकसुई से बमों की आखिरी किस्त भी इंडियन एयरफोर्स को अदा कर दी और मैं तैयारे को बुलंदी पर ले गया। हमारा बल्कि पाक फजाइया का बमबारी का पहला हमला हर लिहाज से कामयाब था। मेरी फॉर्मेशन के हवाबाजों ने अपने अपने टारगेट मुंतखब करके दुश्मन के एक अहम हवाई अड्डे को मुकम्मल तौर पर तहस नहस कर डाला। हमारा हमला खत्म हो चुका था, लेकिन मैं बुलंदी पर चला गया और अपनी फॉर्मेशन की मचाई हुई तबाही का नजारा करने लगा। बहुत खूबसूरत मंजर था। जगह जगह से शोले उठ रहे थे। इन शोलों में चंद एक तैयारे जलते अलग थलग दिखाई दे रहे थे। वो गालिबन मिस्टीरियर हुआ करते थे। मुझे इस ख्याल ने अनोखा सा सुकून दिया कि इंडियन एयरफोर्स के वो तैयारे शायद इसी अड्डे से उड़े थे जिन्होंने उसी सुबह वजीराबाद के करीब एक मुसाफिर गाड़ी पर रॉकेट मारकर बेगुनाह शहरियों को शहीद और जख्मी किया था। इस अड्डे को अब शोले चाट रहे थे। मुझ पर नशा सा तारी हो गया। फतह व कामरानी का खुमार शायद ऐसा ही हुआ करता है। मैं और मेरे साथी अपनी कौम के सामने सुरखरू हो गए थे, लेकिन नहीं, अभी नहीं। ये तो हमारी पहली ज़रब थी। हम चारों बखैरियत वापस आ गए। दुश्मन की एक तैयारा शिकन गन का गोला उस्मान के तैयारे के बाएं पर में सुराख करता निकल गया था। अजीब बात है कि गोला फट न सका। आदमपुर के शोलों और उस्मान के तैयारे के इस सुराख ने हमारे हौसले और ज्यादा पुख्ता कर दिए और तैयारा शिकन गन्नों का जो जरा सा डर था वो भी दिल से निकल गया। जब हम अपने हवाई अड्डे पर उतरे तो हमने अपने आप को बदले हुए रूप में पाया। हमारे ख्यालों में इनकलाब आ गया था। हमारी ज़रब कारी थी। हवाई अड्डा ब्लैकआउट की तारीकी में डूबा हुआ था, लेकिन इस तारीकी के बावजूद वहाँ दिन की सी सरगर्मी और हमाहमी थी। हर कोई किसी न किसी काम में या भाग दौड़ में मसरूफ था और हशाश बशाश भी था। गुमान भी न होता था कि इतनी सारी रात गुजर गई है। तैयारे आ भी रहे थे, जा भी रहे थे, उतर भी रहे थे, चढ़ भी रहे थे। उस रात का अंधेरा मुझे बड़ा ही प्यारा लगा। हमारे ग्राउंड क्रू ने पलक झपकते हमारे तैयारों में तेल डाल दिया और नए बम गिराकर अगले हमले के लिए तैयार कर दिया। जमीन पर काम करने वालों की फुर्ती काबिले दाद थी। हमारा ख्याल था कि उस्मान का तैयारा कई दिनों बाद मुरम्मत होगा। सुराख छोटा न था, लेकिन ग्राउंड क्रू ने इत्तला दी कि वो तैयारा भी अगले मिशन के लिए तैयार है। जिंदाबाद।
انہوں نے اتنا بڑا سوراخ جانے کس طرح اتنی جلدی بند کر لیا تھا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ ہم اڑتے ہیں تو فضا میں ہمارے طیاروں کو ایک دنیا دیکھتی ہے، لیکن زمین پر کام کرنے والے گراؤنڈ کرو کی محنت، خلوص اور ہنرمندی کو کس نے دیکھا ہے؟ وہ چپ چاپ پس پردہ طیاروں کو ہر لمحہ اڑنے کے قابل بنانے میں مگن رہتے ہیں۔ ہماری کامیاب جنگی اڑانوں کا صحرا انہی کے سر ہے۔ میں انہیں عقیدت بھرا سلام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔